انہی کے ایک ساتھی اور رفیق مولانا امین احسن اصلاحی صاحب جو مولانا حمید الدین فراہی کے شاگرد ہیں اور ان کے اسلوب سے متاثر ہیں، جو قرآنیات کے بڑے ماہر رہے ہیں، اور خاص ان کا نقطۂ نظر رہا ہے جس کی انہوں نے بڑی پرزور ترجمانی کی ہے کہ قرآن پاک کی ہر سورہ کا ایک محور ہوتا ہے، ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے، جتنی بھی آیات ہوتی ہیں سب اس مرکزی مضمون سے مربوط ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے جو بہت قابل توجہ ہے، دوسرے یہ کہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں وہ جس زمانے میں اتارے گئے وہ ادب جاہلی کا دور تھا، جس میں شعراء کے بڑے چرچے تھے اور ساتھ قصیدے اتنے بلند پایا تھے کہ کعبہ مقدسہ کی دیواروں پر وہ لٹکائے گئے تھے، جن کو معلقات سبعہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کا جو لٹریری عمل تھا اور اس دور کی جو لغت تھی، اس دور کی جو قاموس تھی، اس دور کے جو استعمالات تھے، جب تک ان کو اچھی طرح سے نہیں سمجھا جائے گا اس وقت قرآن پاک کے الفاظ کا صحیح ترجمہ اور صحیح مطلب واضح نہیں ہو سکے گا۔ یہ بات ان کے ذہن پر بہت غالب تھی، اور خاص طور پر ان کی شاگردی کا یہ فیضان تھا، یعنی ان سے جو استفادہ ان کو ہوا، اس لیے انہوں نے قرآن پاک پر تدبر کے لیے اس بات کی کوشش کی کہ قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کی تحقیق اس دور کے لٹریچر میں، شاعری میں، نثر میں، اس دور کی ضرب الامثال میں، اس دور کی قاموس میں کیا جائے، اور اس کے بعد اس تحقیق کو پیش کیا جائے جس سے ہم اس دور میں قرآن پاک کے اس مفہوم تک پہنچ سکیں جو مفہوم صحابہ کے دماغ میں آ رہا تھا، اہل زبان کے دماغ جس مفہوم کو قبول کر رہے تھے، زمانے کے تاثرات بیچ میں حائل نہ ہو جائیں اور مفسرین کی اپنی آراء مداخلت نہ کریں۔ یہ ان کی ایک کوشش تھی، اور اس کوشش کی بنیاد پر انہوں نے تدبر قرآن کے نام سے تفسیر تیار کی تھی۔